محسن نقوی صاحب کے بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب نے بھی اس پہ کامنٹ کیا، شاہد حقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ اتنے سالوں کے بعد آپ کو لگا کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، آپ تو نظام کا خود حصہ ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹس قائم کرنا یا گورننس کے مسائل تو ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے تو ایک میسج کنوے کیا ہے، اور یہ میسج پہلے جی ایچ کیو میں اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل نے خود کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو گورننس کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ گزارش یہ کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانا نہ بنانا جو ہے ظاہر ہے یہ تو ہمارے آئین میں ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہونے ہیں۔ گزارش یہ کہ اس چیز کو پولیٹیسائز جو ہے کیے بغیر اگر آپ کوئی بات کریں گے تو پھر اس کے کانسیکوینس اچھے نہیں ہوں گے۔ دیکھیے بات ہم تو پہلی دفعہ یہ نہیں ہوا، پاکستان بننے سے بعد ایک 1 یونٹ کا تجربہ ہوا، پھر 70s میں جو موجودہ چاروں صوبے ہیں یہ اس وقت قائم کیے گئے، لیکن اس وقت بھی کوئی ایسی سوچ نہیں تھی کہ جس کو یہ کہا جاتا کہ اب 43% ہم نے بلوچستان کو دے دیا، لیکن اس پہ کوئی ایڈمنسٹریٹولی ویل تھاٹ تو نہیں تھا کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ اس طرح پنجاب وداؤٹ اینی ڈاؤٹ بہت بڑا صوبہ ہے، اور لاہور میں بیٹھ کے آپ ملتان، بہاولپور، راجن پور، مظفر آباد کے یہ فیصلے یہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اصل تو جو ضرورت ہے وہ لوکل گورنمنٹس کی ہے، ایک امپاورڈ فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹولی امپاورڈ جو گورنمنٹس ہیں وہ بناتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کہ سی ایم جو ہیں وہ کسی بھی صوبے کا ہو، وہ کیونکہ اربوں روپے کے فنڈ کے اوپر بیٹھے ہیں، خاص کر پنجاب اور سندھ کیونکہ بڑے صوبے ہیں تو ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، تو یہ اور ایم این اے ایم پی ایس جو ہیں یہ بھی اپنے اس حصے کو جانے نہیں دیتے کہ بھئی یہ، حالانکہ ایم این اے ایم پی ایس کا ٹیکنیکلی اور دنیا بھر میں یہ کام تو نہیں ہوتا نا کہ آپ گلیاں دیں، سڑکیں دیں، نالیاں دیں، وہ کانسٹیٹوئنسی پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن وہ تو لیجسلیٹو ایک فورمز ہیں۔ تو لیجسلیٹو فورمز نے اپنا کام چھوڑ کے یہ گلیاں نالیاں، ہمارے کونسلر لیول کے جو لوگ ہیں وہ ایم این اے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ان کے ایک لالچ ہے، وہ اس میں ظاہر کرپشن بہت ہے۔ فیصل صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وقت یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیلکولیٹڈ ایک بات ہے، یا یہ بس ایک صرف سیاسی بیان ہے، اس کے پیچھے کوئی سوچ نہیں ہے، یا کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کانسپریسی تھیوریز کتنی جلدی جو ہیں وہ جگہ بنا لیتی ہیں، یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی نظام میں کچھ رد و بدل کرنے کی سوچ بچار ہو رہی ہے؟ دیکھیے نظام تو تبدیل ہوگا، نہیں ہوگا تو پھر یہ سارے گھر جائیں گے، اس میں تو کوئی ان کے پاس آپشن ہے نہیں۔ دوسری بات، حسن مرزا صاحب نے کو پتا ہے یہ سیاسی باتیں جو ہے کرنے کی ٹائمنگ جو ہے وہ کوئی ایسے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں الیکشن لڑی ہے، تو کشمیر میں جو صورتحال ہے آپ صبح بیان دیتے ہیں شام کو واپس لے لیتے ہیں، اور فرینکلی اسپیکنگ جو عوام ہے وہ تو ان دونوں پارٹیوں سے نالاں ہے بالکل۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان دونوں پارٹیوں کی کوئی عوامی سپورٹ ہے تو نہ، بالکل نہیں ہے۔ ایک آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں تو یہ کلین سویپ کر جائیں گے پی ٹی آئی والے۔ وہ اگر کسی کو پسند آتی ہے، نہیں پسند آتی، فارم 40 یہ جس طرح سے ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں، تو اس سارے میں تو دیکھیں نا انہوں نے اپنے چہرے کیے ہیں۔ میرے بھائی کہہ رہے تھے، حسن مرتضیٰ صاحب میرے بڑے محترم بھائی ہیں، کہ سیاستدان سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ سافٹ ٹارگٹ بنتے ہیں، جب آپ ہر جو ہے غلط کام میں حصہ جا کے ڈالتے ہیں، تو پھر آپ سے عوام جو ہے وہ براہ راست منسلک تو آپ سے ہے۔ اچھا فیصل چودھری صاحب، پچھلے کچھ عرصے میں چودھری صاحب جو سینئر کچھ صحافی ہیں، سہیل بڑائچ نے 1-2 کالمز لکھے اور آپ نے دیکھا اس میں بڑی بحث ہوئی، اور اس میں یہی تھا، اگر میں اس کو مطلب ایک ڈائریکٹ سوال کی صورت میں ڈھالوں تو وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہے تو اس وقت موجودہ حکومت کے ساتھ 1 پیج پہ، لیکن ڈیلیوری اور پرفارمنس سے وہ اتنی مطمئن نہیں ہے۔ تو کیا یہ جو بیان آیا ہے محسن نقوی صاحب کا، اس سے یہ مراد لی جانی چاہیے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ ڈیلیور نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی پیج ایک ہوگا، بکس علیحدہ ہے، یہاں یہ تو بالکل آبویس ہے کہ جس پیج کے اوپر حکومتیں یہ چل رہی ہیں، لیکن ان کی تو پکنک لگی ہوئی تھی کہ یہ کچھ کرنا، کوئی ڈیلیوری ان کی ہے نہیں ہے، زیرو ڈیلیوری ہے۔ دیکھیں نا، معاشی بدحالی ہے، آپ کا ان امپلائمنٹ ہے، لوگوں کے گھر میں ذمہ دار ہو، دکاندار ہو، کارخانے دار ہو، تنخواہ دار ہو،
سارے پریشان ہیں. تو یہ اتنی زیادہ سپورٹ کے باوجود اتنی زیادہ پلیٹ میں رکھ کے ہر چیز ملی ہے. یعنی الیکشن پوری طرح ہار گئے, الیکشن گورنمنٹ بنا دی گئی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آئینی عہدے دیے گئے. مطلب یہ جو اس کے باوجود بھی یہ ڈیلیوری زیرو ہے. فیصل صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے, قانون میں ویسے ہی ہوتا ہے کہ جو ضمانت دیتا ہے اگر وہ بات پوری نہ ہو تو پھر ضمانت والے کو جا کے پکڑا جاتا ہے, کیوں فیصل صاحب؟ شہباز شریف صاحب نے ان کو ضمانت دی تھی کہ ہم پیپلز پارٹی سے آپ کو لے کے دیں گے یہ با اختیار لوکل شہباز باڈیز. شریف صاحب نے بھی ضمانت دی تھی, وہ پوری ہوئی کیا؟ شہباز شریف صاحب کی آج تک کوئی ضمانت پوری ہوئی ہے؟ اور ایم کیو والے آپ کا کیا خیال اتنے بھولے ہیں کہ وہ شہباز شریف کی ضمانت پہ اعتبار کریں گے؟ پھر مجھے تو آپ کی بھی جو ہے بھول پن پہ بہت رشک آ رہا ہے. نہیں میں تو اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے آپ بھی تحریک چلا رہے ہیں جے یو آئی فے کے ساتھ مل کے. ہاں, یہ صوبے بنانے ہیں, اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس ضروری ہے. دیکھیے, اگر آپ پولیٹیکل کنسنسس نہیں کریں گے, لوگوں کی مرضی سے نہیں بنیں گے, اس طرح سے نہیں ہو سکتا. میرا خیال میں یہ ملک کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا. دیکھیے, ہم آج تک الہ باغ ڈیم نہیں بنا سکے, اسی وجہ سے پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوا. اور بھی معاملات جو بڑے وائٹل تھے, تو اس میں یہ تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی کو آپ آن بورڈ ہی نہ لیں. وہ سٹیک ہولڈر ہیں سندھ میں. وہ کبھی کبھی وہ آپ نے وہ جملہ مصرع سنا نا, جو مزاج یار میں آئے, تو ایسا لگتا ہے کہ مزاج یار میں یہ آ گیا ہے کہ نئے صوبے بننے. مزاج یار میں پھر ملک گھر نہیں نہ چلتے. دیکھیے, وہ آپ کو پھر اس ملک کا بھی تو خیال کرنا ہے. تمام پارٹیز کو آپ کو آن بورڈ لینا ہوگا, اور جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں ان کو بھی.